السلام علیکم دوستو، سندھ میں جبری مذہب تبدیلی کے معاملے پہ اگر ہم بات کریں تو پورے پاکستان کے 70 سے 80% کیسز جبری مذہب تبدیلی کے سندھ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک تجارتی طبقہ، معاشی طور پر مضبوط طبقہ، انویسٹمنٹ کرنے والا طبقہ، ہندو برادر ہمارے، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ تقریباً ہر سال 5000 ہندو اپنے وطن سندھ کو چھوڑ کر انڈیا مائیگریٹ کر جاتے ہیں، جس سے سندھ کا معاشی ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے۔ اب اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً جن بھی لڑکیوں کے مذہب تبدیل کیے گئے ہیں، ان کی جبراً شادی کی گئی ہے، وہ تقریباً انڈر ایج ہیں۔ 13 سال، 14 سال، 15، 16، 17، 18 یہ مشکل سے بالغ جو لڑکیاں ہیں، ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، ان کی شادی کروائی جاتی ہے۔ اور اس سارے اگر ایک قسم سمجھیں کیمپین چل رہی ہے ہندوؤں کے خلاف، جس کی سربراہی میاں مٹھو کر رہے ہیں، اور وہ واضح طور پر اس قسم کی مہم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا حصہ ہیں، اور آگے بھی اس کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم ریاست کے دوہرے معیار کی بات کریں تو ایک طرف پنجاب میں جگجیت کور نامی لڑکی کا پچھلے سال ایک کیس ہوتا ہے، جس میں اسے گھر سے اغوا کیا گیا، اس کا جبری مذہب تبدیل کیا گیا، اس کی شادی کروائی گئی، جس میں چودھری سرور پنجاب کے گورنر نے مداخلت کی، معاملے کو حل کیا گیا۔ لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہوتا۔ سندھ میں کوئی بھی ریاستی عملدار مداخلت نہیں کرتا۔ سندھ میں کوئی بھی لڑکی آج تک ریکور نہیں کی گئی، بلکہ دیکھا جائے تو دن بدن جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، اس کالے کام کا کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اور ہر آئے ہفتے میں تیسرے دن، چوتھے دن اس طرح کے کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ اب ریاست کے بعد اگر ہم صوبے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، جس میں کافی ہندو اقلیتی سیٹوں پر تو ویسے ہی ہندوؤں کو رکھا جاتا ہے، لیکن سینیٹر کرشنا کولی، اس طرح ان کے کافی ایکٹیوسٹ ہندو ہیں، لیکن وہ بھی ایک قانون سازی پچھلے سال کی پیپلز پارٹی نے، لیکن پھر کیا ہوا؟ مذہبی جماعتوں کے پریشر سے اس قانون کو واپس لیا گیا۔ ایک قرارداد کو منظور کرنے کے بعد متفقہ طور پر منظور کی گئی تحفظ کی قرارداد واپس لی گئی، کوئی عمل نہیں ہوا، اور آج بھی اس طرح کے کیسز ہونا عام جام ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک طرف سندھ کے ہندوؤں کے تمام تر ووٹ لیتی ہے، دوسری طرف ان کو کوئی کسی قسم کا تحفظ فراہم نہیں کرتی، وہ آج بھی مائیگریشن پر مجبور ہیں۔ پیپلز پارٹی اس طرح کے معاملات کروا کر ہندو برادری کے ووٹ کو شاید اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ہندو برادری اپنی آزادی سے کوئی ووٹ دے سکے یا کسی کو سپورٹ کر سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو ریاست اتنی مضبوط ہے کہ وہ بارڈر پہ دشمن کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ الطاف حسین اور اس کی ایم کیو ایم، جس نے دہشت گردی مچا رکھی تھی، کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف میاں مٹھو جیسے لوگوں کو، سرحدی پیروں جیسوں کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اچھا، پاکستانی قوم کی نفسیات کی اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سارے عمل کو جائز قرار دیتے ہیں، مختلف نام دے کر، کہ لڑکی نے لو میرج کے لیے گھر چھوڑا، لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی، لیکن کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ آخرکار کوئی لڑکا کیوں نہیں متاثر ہوتا، کسی مسلم کی بہن بیٹی کیوں متاثر ہو کر ہندو نہیں بنتی، کسی ہندو لڑکے سے شادی نہیں کرتی۔ کیا ہم اس طرح کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا میاں مٹھو اپنی بیٹی کو اجازت دیں گے کہ وہ کسی ہندو سے عشق کرے، شادی کرے؟ اگر ہم پاکستانی قوم کی نفسیات کی بات کریں تو پاکستان میں ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو اس تمام عمل کو جائز قرار دیتا ہے۔ ان کا یہ دلیل ہے کہ لڑکیاں لو میرج کے لیے پاکستان کی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوتی ہیں، اپنی پسند سے شادی کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ اگر ہماری بہن بیٹی اس طرح کا عمل کرے، ہندو مذہب سے متاثر ہو، کسی ہندو سے شادی کرے، تو کیا ہم اسے میاں مٹھو کی طرح کسی پنڈت کے حوالے کر دیں گے، جس طرح ہندو لڑکیوں کو کورٹ میاں مٹھو کے حوالے کر دیتی ہے؟ یا اسے سمجھائیں گے، اس پر سختی کریں گے، اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اسلام کی طرف ہی رکھیں گے؟ اگر ہم اس طرح کے قدم کی تائید نہیں کر سکتے تو ہمیں اسے فروغ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تھینک یو۔